نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے ہی ناز میں پلے مالدار نوجوان تھے۔ ان کے والد ان کے لیے 200 دینار کے جوڑے خرید کر ان کو پہناتے تھے۔ نو عمر تھے، ناز و نعمت میں زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، اسی وقت یہ مسلمان ہوئے، مگر اپنے گھر والوں سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، چونکہ سارا خاندان، سارا گھرانہ ان کا مسلمان نہیں تھا، کافر تھے۔ تو یوں ہی زندگی گزارتے رہے۔ کسی نے ان کے گھر والوں کو بھی خبر دے دی کہ یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو ایک دن گھر والوں نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر قید کر دیا۔ تو یہ قید میں ہی پڑے رہے۔ ایک دن ان کو موقع ملا، چھپ چھپا کر وہاں سے نکلے، اور جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے ان کے ساتھ حبشہ چلے جاتے ہیں۔ حبشہ سے واپس تشریف لائے، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ کر وہیں زندگی گزارنا شروع کر دیتے۔ بڑے ہی فقر کی زندگی گزار رہے تھے وہاں پہ۔ ایک دن سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنگی کی ایسی حالت دیکھی کہ ان کے بدن پر صرف ایک چادر تھی، وہ بھی کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اس پر پیوند لگے ہوئے، اور ایک جگہ تو بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کی یہ حالت اور پہلے کی حالت کا تذکرہ فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ جاتے۔ بڑا دکھ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس حالت کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناز و نعمت والی زندگی گزارتے تھے، 200 درہم کا سوٹ اپنے بدن کے اوپر زیب فرماتے، لیکن آج ایسا فقر ہے کہ ایک چادر ہے، اس پہ بھی کافی پیوند لگے ہوئے۔ غزوہ احد میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مہاجرین کا جھنڈا تھا، اور جب احد کے میدان میں مسلمانوں پر پریشانی کی حالت آئی، پریشانی کا لمحہ آیا، تو لوگ منتشر ہو رہے تھے۔ اس وقت بھی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمے رہتے ہیں۔ ایک کافر ان کے قریب آیا، اس نے تلوار سے ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا تاکہ جو جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے وہ نیچے گر جائے اور مسلمانوں کی شکست کی خبر پھیل جائے۔ لیکن سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دلیر مجاہد تھے کہ انہوں نے دوسرے ہاتھ کے اندر وہ جھنڈا تھام لیا اور اسے نیچے نہیں گرنے دیا۔ چنانچہ کافر نے دوسرا وار کیا، ان کے دوسرے ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کا جھنڈا جو ان کے ہاتھوں میں تھا اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے، حتیٰ کہ اپنے دونوں بازوؤں کو سینے کے ساتھ لپیٹ کر اس جھنڈے کو مضبوطی سے پکڑ لیتے۔ کافر نے وار کیا، تیر ان کے سینے پر چلایا جس سے وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان تو قربان کر دی، لیکن اسلام کے جھنڈے کو اپنی زندگی میں زمین پر نیچے نہیں گرنے دیا۔ جب یہ شہید ہو جاتے ہیں، پرچم جب نیچے گرتا ہے تو دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اٹھا لیتے۔ جب ان کے دفن کرنے کا
وقت آیا، نوبت آئی، ان کے پاس صرف ایک چادر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس چادر میں ان کا جو ہے کفن کر دیا جائے۔ چادر کو سر کی طرف کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں کی طرف کرتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، چہرہ نظر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر کے ساتھ ان کے سر کو ڈھانپ دیا جائے اور ان کے پاؤں اذخر بوٹی کے ساتھ ڈھانپ دیے جائیں۔ اس حال میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا جاتا۔ یہ وہ انسان تھے جنہوں نے جوانی کی جو زندگی تھی وہ ناز و نعمت کے اندر گزاری ہے، عیش و عشرت کے اندر زندگی گزاری ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آتے ہیں تو ایسی فقیرانہ زندگی گزاری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی حالت کو دیکھ کر رونے لگ جاتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔